السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، شام کے قیدیوں کو جب رہا کیا گیا اور جو کہ گزشتہ روز ہی جب شام کے اوپر مسلمانوں نے حکومت سنبھال لی اور سفیانی حکومت جو ہے جب سے قائم ہوئی ہے اقتدار کے اوپر، دمشق کے اوپر جو ہے وہ اقتدار ان کی جانب سے قبضہ کیا گیا، اقتدار سنبھالا گیا، اور اس کے بعد جب قیدیوں کی عام معافی کا اعلان کیا گیا، قیدیوں کو رہا کیا گیا، تو اس پہ کچھ قیدیوں کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 30 منٹ پہلے جو ہے وہ پھانسی دی جانی تھی، اور شام کی جیلوں سے جو قید آزاد جو کیے گئے ہیں قید سے، وہ تمام قیدیوں کی جانب سے ایک بیان جو ہے منظر عام پر آیا ہے، ان کی داستانیں، ان کی کہانیاں منظر عام پر آئی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے دوران قید۔ تو دمشق بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جو ہے باغیوں کی فتح کے بعد قیدیوں کی جو خوفناک داستانیں ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں، جس پہ الجزیرہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی ایک وائرل ہو رہی ہے، گردش ہو رہی ہے، جس کی تصدیق جو ہے وہ الجزیرہ نے اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اس ویڈیو کی کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور قیدی جس میں متعدد قیدی جو ہے وہ شامل ہیں، ایک قیدی کی جانب سے یہ بیان منظر عام پر آیا ہے اس ویڈیو میں، اس کی جانب سے کہا گیا کہ قید میں میرا کوئی بھی نام نہیں تھا، اور بس ایک نمبر تھا جو کہ قیدی نمبر ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے مجھے جو ہے وہ بلایا جاتا تھا، یا جو بھی کام ہے مجھے سونپا جاتا تھا۔ تو بشار حکومت جو ہے قید جتنے بھی لوگوں کو قید کیا گیا تھا تو ان کو جو ہے وہ گھر والوں کو بغیر بتائے جو ہے وہ قید کیا گیا، مطلب قید کیا گیا، اس کے بعد گھر والوں کو اطلاع تک بھی نہیں دی گئی، نہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ کدھر ہیں یا کدھر نہیں ہیں۔ تو یہ جو قیدی تھا جس کو قید کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مر چکا ہوا ہے کہیں پہ، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی کوئی خبر تک نہیں تھی۔ اور اس قیدی نے بتایا کہ گھر والے سمجھ گئے کہ میں مر چکا ہوں، اور میرے بارے میں ان کی جانب سے جو مزید تجسس تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، حالانکہ میں جیل میں تھا۔ اور اسی طرح اس نے بتایا کہ ایسے بہت سارے قیدی ہیں کہ جن کے گھر والوں کو جو ہے وہ بتایا تک نہیں گیا تھا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ کچھ دیر قبل جو ہے پھانسی دی جانی تھی، مگر جو ہے وہ اب میں آزاد ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ کل ملا کے جو ہے وہ 54 قیدیوں کو پھانسی دی جانی تھی، جو کہ جیل کے اندر جو ہے وہ جن کو قید کیا گیا تھا، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا۔ اور ایک قیدی جو کہ اس کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ 39 سال بعد جیل سے اس کو آزادی ملی ہے، اور علی حسن اس کا نام ہے۔ 1986 میں شامی فوجیوں نے شمالی لبنان میں اس کو جو ہے ایک چیک پوسٹ سے گرفتار کیا تھا، اور یوں اس کو 39 سال جو ہے گزر گئے اور وہ جیل کے اندر ہی قید رہا اور اس کو رہائی نہیں ملی۔ حکام کی سوشل میڈیا پر اپیل کی گئی ہے کہ بشار حکومت میں جیل کے اندر کام کرنے والے اہلکار ملازم جو ہے 5 فوجیوں اور جیلوں کے اندر جو موجود ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ انڈر گراؤنڈ مختلف سیلز بنائے جاتے ہیں، تہہ خانے بنائے گئے تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو قیدی ہیں وہ قید ہیں، جس میں لگ بھگ جو تقریباً ایک ڈیجٹ بتایا جا رہا ہے وہ 1 لاکھ کے قریب قیدی ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو سیلز ہیں ان کے الیکٹرانک کوڈ جو ہے وہ بتائے جائیں، تاکہ وہ کوڈ جب فراہم کیے جائیں اور ہم ان قیدیوں کو جو ہے وہ رہائی دلا سکیں، جو کہ 1 لاکھ کے قریب جو قیدی ہیں وہ جیلوں کے اندر اس وقت قید ہیں۔ امید کرتا ہوں ولاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔